وعلى علي أقربهم نسبا باليقين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء ملته الكاملين وعلماء أهل السنة أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ مصطفیٰ کریم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، وہ ذات جو رات کی تاریکی میں چلنے والی ایک چھوٹی سی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور درود و سلام ہو اس آخر الزمان نبی پر کہ جس کے وجود اطہر کی بدولت کائنات ارض و سما وجود میں لائی گئی اور کل انبیاء اور مرسلین کو مقام نبوت و رسالت پہ فائز کیا گیا. اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا. کہیں رات کو چاند کی چاندنی اور ستاروں کی جھلملاہٹ بخشی، زمین پر ہرے بھرے سبزے کی چادر بچھا دی تاکہ انسان اس سے اپنا ذریعہ معاش تلاش کرے، اور آسمان کی گود میں بادلوں کو رحمت بن کر برسنے کا موقع دیا تاکہ موسم کی بدلتی ہوئی کیفیت انسانی صحت پہ اچھے اثرات مرتب کرے. یہ سارا کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پر احسان برائے احسان یہ فرمایا کہ اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں مبعوث فرما کے احسان عظیم فرمایا، اور پھر احسان برائے احسان کہ اس آخر الزمان نبی پر اپنی عظیم کتاب انقلاب قرآن مقدس کو نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے صحیح راہ کا تعین کر سکیں. آج ہم جس تقریب کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ اس تقریب کو تقریب علم بھی کہہ سکتے ہیں. آج کس محفل پاک کو آپ محفل علم بھی کہہ سکتے ہیں. میں جب اس سکول کے اندر انٹر ہوا تو باہر گیٹ پہ لکھا ہوا تھا علم ایک نور ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. سبحان اللہ. العلم نور، علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے. عرب کے اندر جو لوگ رہتے تھے نا تو وہ اپنے آپ کو عربی اور باقی احباب کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا معنی ہے گونگے. وہ کہتے تھے بھی علم تو ہے ہی ہمارے پاس، بولنا تو آتا ہی ہمیں، باقی سارے ایسے گونگے پھر رہے ہیں. عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے امرؤ القیس. یہ جب 10 سال کا ہوا تھا تو اس کے باپ نے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے کہا کہ ایسے کرو، اسے اٹھاؤ اور پہاڑی کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے دھکا دے دو. اتنا کم وقت ہے، 10 سال کا ہو گیا، اس نے ابھی تک عربی ادب میں کوئی شعر نہیں لکھا. انہیں بڑا ناز تھا علم پر، ادب پر بڑا ناز تھا، دنائی پر، سمجھداری پر بڑا ناز تھا. 10 سال کا ہو گیا، اس نے ابھی تک عربی ادب میں کوئی شعر نہیں لکھا. تو اس کے نوکر نے بچے کو اٹھایا اور پہاڑی پہ لے کے گیا.
جب وہاں دھکا دینے لگا تو بچے نے کہا میرا قصور تو بتاؤ. بچے نے کہا میرا قصور تو بتاؤ, میرا قصور کیا ہے, غلطی مجھ سے کیا ہو گئی. تو نوکر نے کہا تیرے والد نے کہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا ہے, تو نے ابھی تک عربی ادب میں کوئی شعر نہیں لکھا, کوئی شعر ہی نہیں پڑھا تو نے. تو اس بچے نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے فی البدی پوری نظم کہہ ڈالی. سبحان اللہ. اور فی البدی کلام کرنا بڑی مہارت رکھتا ہے. ایک تو رٹا لگا کے آپ آ جائیں نا تو وہاں اس کا کلام کر دینا, بات کر دینا, اور ایک فی البدی فوراً موضوع بنانا اور فوراً بات کہہ دینا, بڑا کمال ہے. تو فی البدی 10 سالہ بچے نے, عرب کے 10 سالہ بچے نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پوری نظم کہہ ڈالی. انہیں بڑا ایک ناز تھا اور بڑا مان تھا. تو ایک ایک لفظ کے 300 معنی نکال لیتے تھے, اور مختلف روایتوں کے اندر اس سے بھی زیادہ معنی کیا آتا ہے. لیکن جب قرآن مقدس کو امام الانبیاء کی ذات پہ اتارا گیا, اس کتاب انقلاب کو, تو حضور علیہ السلام جب کوئی وحی نازل ہوتی, علم نازل ہوتا, تو آگے صحابہ تک وہ علم منتقل کرتے, قرآن کا علم, حدیث کا علم آگے منتقل کرتے. اہل علم جانتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں, ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ ہے جو تلاوت کی گئی قرآن میں شامل کر دیا گیا, اور غیر مطلوب وہ ہے وہ بھی وحی ہے, وہ بھی وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوا, لیکن وہ حضور کی حدیث بن گئی. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى. قرآن کی روح سے حضور اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو حضور کی حدیث بھی وہی ہی ہے. تو لوگ مختلف اشعار لکھتے ہیں علم پر, ادبی ادب پر, عربی ادب پر, تو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر جا کے تسمہ کر کے آ جاتے ہیں. حضور نے جب یہ سورت سب سے چھوٹی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, جب اس کا نزول ہوا تو حضور نے اس سورت کو صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لگا کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ اس سورت کو لگا کے آئے تو لوگ صبح گئے, انہوں نے دیکھا بڑے بڑے شعراء تھے, جب کوئی کلام لکھ کے جاتا تو دوسرا آتا اس کا توڑ کرتا اور اس سے اچھا کلام لکھتا. تو ہر کلام کا توڑ کیا جانے لگا, لیکن جب اس کلام کے پاس آتے تو کلام الہ تھا. سبحان اللہ. قرآن مقدس کی صورت پہ آتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ بھی یہ کس کا کلام ہے. ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, آخر اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہ جو کلام ہے نا, یہ کلام لگتا ہے کسی بشر کا نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. انہوں نے چونکہ عرب دان تھے, سجا مکفہ کو جانتے تھے, عربی ادب کو جانتے تھے, اشعار کی ترتیب اور ریتھم کو جانتے تھے, وزن کیسے ملانا ہے اسے جانتے تھے. تو چونکہ یہ وزن کے اعتبار سے نا صورت آخری لفظ پہ غور کریں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب چوتھا کلام, چوتھا شعر انہوں نے لکھا اور کلام کی عظمت کو بتایا, فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لیس الکلام هذا الکلام لیس للبشر. کہنے لگے کہ یہ کلام کسی بشر کا ہے ہی نہیں. ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ خمسہ, اس نے لکھا 5واں شعر, اس میں اس نے کہا کہ باقی سارے پہلے 3 تو اشعار واقعتا نہیں کسی بشر کے نہیں ہے, لیکن جو چوتھا جو نیچے لکھا ہوا یہ کسی بشر کا لگ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں ایک بڑا ناز تھا عربی ادب پر, علم پر. تو سارا علم کہاں سے نکلا؟ عرب سے نکلا, ہم تک پہنچا. اسی عظیم لوگوں کی محنتوں سے پوری کائنات کے اندر جنہوں نے اکتساب فیض حاصل کیا حضور سے, صحابہ کرام جنہیں ہم اصحاب رسول, اصحاب پیغمبر, تو پوری دنیا میں انہی کی نسبت سے انہی سے فیض آگے پھیلا. اور انہی اصحاب پیغمبر میں سے ایک عظیم ہستی عاشق صادق جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج کے اس سکول کا نام رکھا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلی مبارکباد ہے آپ اب آپ کے لیے, علاقے کے لیے, ہمارے لیے,
کہ اس سکول کا نام اس عظیم ہستی کے نام سے رکھا گیا ہے کہ جس عظیم ہستی نے ڈائریکٹ علم نبوت سے لیا، حضور کی ذات سے لیا ہے، سیدنا بلال سکول سسٹم۔ تو دعا کریں اللہ رب الجلال اس سکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کامیابی کی طرف۔ مجھے یہ شرح صدر بھی ہے اور یقین کامل بھی ہے بھائی شکیل صاحب نے جو یہ اور ان کے برادران نے اور دیگر احباب نے، انتظامیہ نے، ان کے والد نے ایک قدم اٹھایا ہے جہاں دینی دنیاوی تعلیم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہوگی، سبحان اللہ، بے شک قرآن کی تعلیم ہوگی، باقی مسائل چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ ہوں گے، تو یہ سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب الجلال اس کے اندر اپنی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا انشاءاللہ نزول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر جا بجا جو علم کی بات جہاں پہ آئی ہے نا تو وہاں پر یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کو درجات کہہ کے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب الجلال نے صاحب علم کو بلند کیا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، امام الانبیاء نے زندگی بھر 63 سال کی عمر میں اپنی ذات کے لیے کچھ طلب نہیں کیا۔ ایک آیت آپ پڑھتے ہیں نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ نوٹ کر لیں، امام الانبیاء نے اپنی اہل مودت کے لیے، اپنے اہل قربہ کے لیے جو مودت کا سوال کیا ہے نا، یہ حضور نے سوال نہیں کیا، یہ حضور نے مانگا نہیں ہے، یہ حضور کا حکم ہے امت کے لیے۔ سبحان اللہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، فرمایا اجرا، تم پر اس بات کا اجر نہیں مانگتا، تم سے سوال نہیں کرنا۔ بات یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت کیوں پڑی کہ حضور فرماتے میں سوال کی نفی کر دوں کہ سوال نہیں کرنا۔ حضور ایسے ہی کہہ دیتے کہ میری اہل قربہ سے مودت کرنا، تو اہل ایمان سے تسلیم کرتے۔ حضور کو پتا تھا کہ کچھ بدبخت یہ کہیں گے کہ کچھ نہ مانگا، آخر کچھ مانگ ہی لیا، اللہ اکبر، تو پہلے نفی کر دی، اس کے بعد اس بات کا حکم ہے۔ حکم کیا تھا؟ فرمایا آگے پتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے، اس سے پہلے سوال کی نفی کر دی۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اسألو یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ فرمایا اب موجودہ نہ تم سے سوال کر رہا ہوں اور نہ کبھی زندگی بھر تم سے سوال کروں گا۔ اب اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جو کہا ہے یہ حضور کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے حکم فرمایا کہ میری اہل قربہ سے مودت کرتے رہنا۔ اب حضور نے اپنی ذات کے لیے طلب کیا کیا ہے؟ ایک چیز طلب کی ہے، اور وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے، حضور نے فرمایا رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اتنی عظیم چیز طلب کی، کوئی زندگی بھر حضور نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ طلب کیا، طلب کیا تو علم طلب کیا۔ اب جو حضور نے طلب کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے وہی چیز طلب کریں، سبحان اللہ، سبحان وہی اللہ، چیز طلب کریں۔ اسی طالب علم کے نظریے سے ہم بلال سکول سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی راہ پہ چلا، علم کا متلاشی ہوا، علم کی راہ پہ چلا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کا راستہ اگر چاہتے ہو تو علم کو تلاش کرو، علم کی راہ پہ چلو، جانکاری کو اپنے سینوں میں بساؤ۔ جب تم علم کی دولت کو اپنے سینوں میں بساؤ گے، بچوں میں تعلیم دو گے اس علم کی، انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی نسلیں اور ملک پاکستان دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا عموم پر حکم ہے، خصوص پر کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرو۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے، حضور علیہ السلام کی حدیثوں کا یہ اعجاز ہے، لفظ کم معنی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں ایک بڑا حضور علیہ السلام کا درس اور حکم ہے، کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں یاد کا حکم نہیں ہے،
یاد کرنا قرآن کی ایک الگ سے فضیلت ضرور ہے، لیکن جو فرمایا گیا تم میں سے بہترین شخص ہے جو قرآن یاد کرے کروائے نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو لفظ یوں ہوتے خیرکم من تحفظ القرآن وحفظہ، تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن کو حفظ کرے، حفظ کروائے، یاد کرے، یاد کروائے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے قرآن سامنے اس میں جو لکھا ہے اس علم کو حاصل کرے اور اپنی زندگیوں میں اتارے۔ سبحان اللہ۔ علم کی حضور نے بات ہمیشہ کی، علم کی۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ان کے اندر اتنا علمی ذوق تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہمیشہ آپ سامنے بٹھایا کرتے تھے۔ تو جلیل القدر صحابہ نے، عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ نے جن کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر آتا ہے، انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ آپ بچے کو آگے بٹھا دیتے۔ علمی ذوق دیکھو ان لوگوں میں، آپ بچے کو آگے بٹھا دیتے ہیں اور پیچھے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک، آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق خاندانی نبوت کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا تعلق خاندانی نبوت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ حاضر دماغ بڑا ہے، جو بھی سوال کرو فوراً جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علمی ذوق تھا صحابہ کرام کے اندر۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں بچے، فاروق اعظم رضی اللہ جا رہے تھے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ تیر اندازی عرب کا ایک شعار رہا ہے، تیر اندازی سیکھ رہے تھے، گھوڑ سواری تیر اندازی کا حضور نے حکم دیا ہے۔ ارب یا سعد، حضور نے حضرت سعد سے فرمایا اے سعد تیر چلا، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہم تو کہتے ہیں، صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، لیکن حضور حضرت سعد سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تیر چلا۔ تیر چلانا بڑی فضیلت عرب کے اندر، وہ اس وقت جو کہ آلات یہ تھے نا جنگ کے لڑنے کے، تو تیر بچے سیکھ رہے تھے۔ تو ایک بچہ بار بار تیر چلاتا، صحیح نشان پہ نہ لگتا، تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ سیکھ رہے تو اس کے باوجود آپ کا نشانہ صحیح نشان پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا کہ نحن متعلمین، اے فاروق اعظم، اے خلیفہ وقت، ہم متعلمین ہیں، سیکھنے والے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا نشانہ نہیں لگ رہا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنا دکھ تمہارے نشانہ نہ لگنے کی وجہ سے نہیں ہوا، جتنا دکھ اس وجہ سے لگا ہے آپ نے اس جملے کے اندر ایک عربی غلطی کر دی ہے۔ نحن متعلمین کی بجائے نحن متعلمون ہونا چاہیے تھا، یہ مبتدا خبر ہے جو حالت رفع میں ہمیشہ آتی ہے۔ آپ نے نحن متعلمین کی بجائے نحن متعلمون کہنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ مجھے اتنا افسوس تمہارے نشانہ نہ لگنے پر نہیں ہے جتنا افسوس علمی غلطی کرنے پر ہے۔ ان کا یہ اتنا علمی ذوق تھا۔ آج کاش ہمارے اندر وہ علمی ذوق پلٹ آئے، یہ قوم کیوں نہ ترقی کرے۔ غیر مسلموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عرب کے شہزادے اور اصحاب پیغمبر اس انداز کے ساتھ سیراب علم سے ہو کے پوری دنیا میں پھیلے، جیسے ایک شہد کی مکھی شہد کے جتھے سے سیراب ہو کے نکل کے جاتی ہے۔ اس بات کو تسلیم آج بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس بات کو بھولے بیٹھے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ انسان کو جینے کا ڈھنگ آتا ہے اگر علم آ جائے، علم نہیں ہے تو ایسے ہی سمجھو کہ بندہ اندھا ہے۔ علم آ جائے، روشنی آ جائے، حضور نے فرمایا العلم نور، یہ نور جب بندے کو مل جاتا ہے اس علم کے ذریعے انسان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس نیٹڑی کی سرزمین کے اندر، اس چھت کے اندر علمی تقریب کا ہونا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ وگرنہ لوگ تو کسی مقام پہ کوئی کس انداز سے بیٹھا ہے، کوئی کس انداز سے بیٹھا ہے،
کوئی کسی کے مسائل کو اور اختلافات کو اور خلافات کو حل کر رہا ہے، کوئی کس انداز سے، یہ ایک بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم کچھ اس مجلس میں اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ احباب کی محبتیں اور آپ احباب کی محنتیں اور کاوشیں سیدنا بلال اسکول سسٹم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کوشش کریں جہاں تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں یہ امید وافر رکھنی چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال اس گھر کو اور اس ادارے کو انشاءاللہ علم کا مرکز بنائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیر صاحب ختم پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم